الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أما بعد میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو خیر اور بھلائی کے کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ ایسے کچھ افراد اور ایسی کوئی جماعت ہونا چاہیے جو خیر کے کام کو خود بھی کرے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچا کر انہیں بھی خیر کے کام پر کھڑا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کے بعد یہ امت کی ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ خیر کے کام میں خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی اس خیر کے کام کے اوپر کھڑا کرے۔ جب انسان اعمال صالحین خود کرتا ہے تو اس کا اپنا ایمان تو بڑھتا ہی ہے، مزید اللہ اس کو اعمال صالحین کی توفیق ہر وقت اس کو جو ہے اعمال پہ کھڑا کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت پر رکھتا ہے، اللہ اس کو نیکیوں پر رکھتا ہے۔ اعمال صالحین پر خود کو باقی رکھنا ہے تو اعمال کی دعوت دو، خود بھی اپنے ذات سے کرتے رہو اور امت کو اس پر کھڑا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم بھلائی سے خود کو بھی جوڑتے ہو اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہو۔ ایمان والے کی نشانیاں یہی ہے کہ وہ دین کے لیے، اعمال کے لیے ہر وقت فکر مند اور جد و جہد میں رہتا ہے۔ بندہ اعمال صالحین اگر سمجھ کر کرتا ہے، نیکی کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے تو وہ نیکی اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر بندہ نیکی کو نیکی ہی نہ سمجھے، اچھے کام کو اچھا کام ہی نہ سمجھے اور اس کو غلط ارادہ اور غلط نیت سے کرے تو یہ نیکی کا کام اس بندے کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر وہ نیکی اس کی غلط طریقے سے ہے تو وہ جنت کا نہیں بلکہ جہنم کا ذریعہ ہے۔ اعمال صالحین کو اللہ کے لیے کرنا یہ ہمارا پہلا مقصد اور منشا ہونا چاہیے، پھر اس کے لیے جو بھی جد و جہد آئے پالنے والی ذات اللہ کی ہے، رب کی ہے۔ رب العالمین انسان کو جس نے پیدا کیا ہے
وہی رب انسان کو پالتا ہے، وہی انسان کو دنیاوی ضروریات کا پورا کرنے کا اس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان کے علاوہ کی مخلوقات، جانورات، زمین اور اوپر اور نیچے کے، پانی اور سمندر اور ہواؤں میں کی، اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری مخلوقات کو پیدا میں نے کیا ہوں، روزی میں خود انہیں دیتا ہوں۔ تو وہ مخلوق جو ہم سے بھی زیادہ کمزور ہے، اللہ ان کو کھلاتا ہے، روزی پہنچاتا ہے۔ تو ہمارا یقین تو ان سے زیادہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہم پر یہ کرم اور احسان کیا کہ ایمان والا بنایا، اعمال صالحین پر ہمیں کھڑا کر دیا، تو ہمارا یقین تو اس رب پر اور زیادہ ہونا چاہیے۔ جب یقین ہمارا اس رب پر بڑھتا ہے تو پھر دین پر چلنا انسان کا آسان ہوتا ہے، پھر اعمال پر کھڑے ہونا انسان کا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر نیکی پر انسان کا جمنا آسان ہو جاتا ہے، پھر گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے۔ کیونکہ دنیاوی نقشے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کی انسانیت آج جو موجود ہے، اس سے آنے والی جو مخلوقات ہے آنے والے دور میں کئی زیادہ آبادی میں ہوں گی۔ آج جو ہے یہ بھی کئی زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن پچھلے جو امتیں تھیں وہ سب کی سب موجود ہونے کے باوجود وہ دنیا سے اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ آج یہ مخلوق ہے، آج ہم زندہ ہیں، آج ہم بھی اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ دنیا میں آ کر مرنا ہی جو ہے انسان کی زندگی کا آخری مرحلہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں وہ اعمال کون سے کرتا ہے اور کون سے اعمال پہ مرتا ہے، یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اگر انسان کے پاس اعمال صالحین ہے تو اس کی دنیا کی زندگی مقبول ہے، کامیاب ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ کے پاس کامیاب ہے۔ اسی لیے اعمال صالحین پر جمنا، جڑنا، کھڑے ہونا اور خود سے اور دوسروں تک پہنچا کر دوسروں کو کھڑے کرنا، یہ نبی والی ذمہ داری ہے۔ اب نبی علیہ السلام جو ہمارے آخری نبی ہے، ہم ان کے امتی ہونے کے نسبت پر اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ ہمیں دیا ہے کہ تم خود بھی چلو، دوسروں تک بھی اس دین کو پہنچاؤ۔ اب ہم اس ذمہ داری کے تحت بھی سوال کے لیے ہم سے جو ہے قیامت کے دن جواب کے لیے اللہ پاک کھڑا کرے گا، ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تمہیں جو دین پہنچا تھا تم نے کیا وہ دین دوسروں تک پہنچایا؟ یہ دین کیا تم نے اپنے بیوی کو پہنچایا؟ کیا بچوں کو پہنچایا؟ رشتہ دار اور اہل و عیال کو پہنچایا؟ یہ سوال ہر بندے سے ہوگا۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہونا چاہیے جو ہر حال میں، ہر وقت میں، ہر آن میں فکر مند رہے کہ جو دین مجھ تک پہنچا ہے یا جو دین اللہ نے زمین پر اتارا ہے وہ دین سے میں بھی جڑ جاؤں اور وہ دین میں ان لوگوں تک بھی پہنچاؤں جو میرے اہل و عیال میں، جو میرے رشتہ دار اور بستیوں میں، جو امت مسلمہ ہے، جو روئے زمین کی انسانیت ہے، ان پر بھی یہ دین کو میں ان پر بھی پیش کر دوں۔ یہ اگر طرز نیت اور یہ سوچ کے ساتھ بندہ چلتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے ساتھ اپنی مدد کو جوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد دنیا ہے، ہم چلتے ہیں، مارکیٹ میں ہو، بازار میں ہو، گھروں میں ہو، روڈ پہ ہو، یا جہاں کہیں بھی ہو، ہم نے اپنے سامنے دنیا کو رکھ کر، اپنے آپ کو دنیا سے جوڑ کر، دل و دماغ میں خیالات دنیا کے لے کر ہم اس طرز سے آگے چلتے ہیں کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ حاصل ہو جائے، یہ نفع ہاتھ آ جائے، یہ نفع مجھ تک پہنچ جائے، یہ نفع لے کر میں گھر پہنچ جاؤں، یہ نفع کو میں جمع کر کے رکھ دوں۔ یہ خیال اور یہ سوچ کے ساتھ بندہ دنیاوی اعتبار سے ہر وقت جد جہد میں لگا ہوا ہے۔ یہ بندہ دنیا کی غرض اور دنیا کی طلب میں یہ بندہ جب چلتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اعمال پر اللہ کی مدد ہے، اعمال پر اللہ رب العالمین کے کامیابی کا بھی وعدہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے زندگی، اس کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں دین کی اور دنیا کی، یہ دونوں جگہ پر اگر انسان سنت اور نیت یہ دونوں کو اگر ساتھ لے کر چلتا ہے تو دنیا بھی کمانا اس کا عبادت ہے، دنیا بھی کمانا اس کا عبادت ہے۔ جب اس عمل میں سنت طریقہ ہو اور اس میں نیت خالص اللہ ہو، اگر وہ کمائے اولاد اور اہل و عیال کے لیے تو بھی وہ کمانا اس کے لیے فرمایا کہ عبادت ہے، کیونکہ اعمال پر اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، تو یہ بھی ایک عمل ہے جو بندہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔
تو ایمان جب انسان کا بنتا ہے تو پھر انسان دنیا کی غرض سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے، دنیا کی طلب سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ دین اتنا قیمتی ہے اور یہ دین اتنا اہم ہے، یہ انسان جو دنیا سے گئے ہیں تب اس کی آنکھ کے سامنے جب منظر آئے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ دین جو مجھ تک پہنچا تھا، قرآن اور نبی اور اسلام اور شریعت جو اللہ نے مجھ تک پہنچائی تھی وہ کیا چیز ہے۔ جس وقت اس کو یہ پتہ چلے گا وہ اس وقت ہائے ہائے کرتا ہوا رہے گا اور اتنا افسوس کرے گا میں نے دنیاوی زندگی دنیا کے مفاد کے لیے گزار کر، دنیا کی طلب میں، دنیا کی طمع میں اور لالچ میں گزار کر یوں ہی صرف کر دی۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی کو قیمتی بنانا ہے، دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اپنی سوچ کو اچھا بنانا ہے تاکہ ہماری آنے والی جو زندگی جو ہمیشہ کی ہے وہ زندگی سنور جائے۔ اصل تو مقصد آخرت کا ہے۔ دنیا کی زندگی تو یوں ہی کٹ جائیں گی لیکن آخرت بڑی مشکل ہے، کیونکہ وہاں پر جنت جنت ہے، جہنم جہنم ہے۔ جو جہاں پہنچا اس کا گھر وہی ہے، وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، کوئی نہیں خیر خبر لے گا، کوئی قریب نہیں آئے گا اور کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ اعمال دنیا کے جو ایمان دنیا میں جو ہم نے محنت کر کر بنایا یہ ہمیں نجات دلائے گا، جو فرائض کا اہتمام کیا یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، جو ہم نے دنیا میں جو اچھائی اور خیر اور بھلائی کے کام کیے یہ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگے اور قبر کی جو وہ منظر کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ اس لیے دنیاوی زندگی کو ہم اگر آخرت کے لیے گزاریں گے تو پھر دنیا کا نقصان بھی کوئی نقصان نہیں لگے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میں لوہار تھا، میں جو ہے تلواریں بنایا کرتا تھا، میں نے تلواریں بنا کر مارکیٹ کے اندر بیچنے کے لیے اپنی دکانیں لگائی اور مارکیٹ میں تلواروں کو بیچتے گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میرے پاس میں عاص بن وائل آیا اور اس نے آ کر مجھ سے بہت ساری تلواریں خرید کر لے کر گئی لیکن پیسہ نہیں دیا، ادھار میں لے لیا۔ ادھار میں لے گیا تو پیسہ میرا ادا نہ کرنے پر کچھ مدت ہو گئی، وقت گزر گیا، کچھ دنوں بعد میں اس کے پاس گیا کہ میرا پیسہ وہ جو تلوار کا پیسہ تھا وہ مجھے مل جائے۔ گئے اور اس کو جا کر کہا کہ بھائی تو نے جو مجھ سے خریدی کی ہے اور اس کا جو معاوضہ ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ آپ نے ادا نہیں کی، وہ دے دو۔ تو عاص بن وائل سامنے سے کہنے لگ گیا کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بے دین کیا ہے، میں تو دیندار ہوں، ایمان والا ہوں۔ بے دین تو وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے دور ہے، بے دین تو وہ ہے جو قرآن سے دور ہے، بے دین تو وہ ہے جو اللہ کے حکم سے دور ہے، بے دین بددین بدبخت وہ ہے جس نے قرآن اسلام اور شریعت اور نبی کو چھوڑا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگ گئے بددین ہے کا بدبخت ہے وہ جو دین نبوی سے دور ہے۔ اس نے کہا کیا تم اس کی دعوت دیتے ہو، کیا تم یہ کہتے ہو تمہارے نبی یہ کہتے ہیں کہ جنت ہے، جنت میں تمہارے لیے نعمتیں ہیں، جنت میں جی چاہے منمانی خواہشات والی زندگی ہے؟ کہا کہ ہاں کہتے۔ کہا کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے جاؤ، تمہارا پیسہ میں نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تیرا پیسہ اگر چاہیے اور تجھ کو تیرا نفع اگر حاصل کرنا ہے تو تو وہ دین کو چھوڑ دے، شریعت کو چھوڑ دے، محمد رسول اللہ کا انکار کر، اور ہم جو باپ اور داداؤں کے دین پر باقی ہے، رسم رواجات پر، جو بت لات اور عزا جس کی ہم عبادت اور پوجا کرتے ہیں، جس کو ہم رب مانتے، تو اس کے سامنے جھک جا، تب میں تجھ کو تیرے جو ہے پورا تیرا جو معاوضہ بنتا ہے وہ پورا دے دوں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لعنت ہو یہ دنیا کے یہ نفع پر جو بت کے سامنے جھکائے، اور یہ دنیا پر جو دل کو اللہ سے دور کرے، جو نبی سے دور کرے، جو قرآن سے دور کرے، اور یہ پیسے پر اور یہ نفع پر، اور کہا کہ مجھے برداشت ہے یہ جتنا میرا گھاٹا ہوا یہ مجھے سب کچھ برداشت ہے، چاہے تو پیسہ دے یا نہ دے میں سب کچھ سہ لوں گا، لیکن اسلام شریعت اور قرآن اور اللہ اور رسول ان کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گا، میں ان سے کبھی بھی اپنا تعلق نہیں توڑوں گا، کبھی بھی میں ان سے دور نہیں ہوگا، اور کبھی بھی میں اس سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا، نہ اپنے دل کو نہ خیالات کو بدل سکتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے دنیا کے نقصان کو برداشت کیا دین کے لیے، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ہر وقت ہر قدم اپنے آگے رکھا، دنیا کو پیچھے رکھا۔
ہم بھی وہی ہے مسلمان. ہمارے سوچ، ہمارا ذہن، ہماری فکریں، ہم خود سوچیں ہم کس طرح سے دین کے لیے جیتے ہیں یا دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ایمان کے لیے جی رہے ہیں یا اعمال کے لیے جی رہے ہیں، یا دنیا کمانے کے لیے جی رہے ہیں، یا دنیا کے مفاد کے لیے جی رہے ہیں، یا دنیا کی زندگی سنوارنے کے لیے جی رہے ہیں. یا خود ہم جائزہ اپنے ذات سے ہمارا اپنا لے لیں. اگر ہم نے اپنے ذات سے نبی کو نہیں جوڑا تو میرے بھائیوں دنیا تو گزر جائیں گی، نبی کا ساتھ آخرت میں نہیں ملے گا. آخرت کی منزلات بڑی خطرناک ہے. دین سے جس نے بے وفائی کی اللہ نے اس کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، آخرت میں بھی برباد کر دیں گا. عتبہ بن ابی معیط یہ اتنا بڑا ظالم تھا جس نے نبی کو تکلیف دی، صحاباؤں کو تکلیف دی. عاص بن وائل اس نے نبی کو تکلیف دی، صحاباؤں کو تکلیف دی. ابو جہل اس نے نبی کو تکلیف دی، صحاباؤں کو تکلیف دی. عقبہ نے نبی علیہ السلام کو تکلیف دی. یہ وہ تھے جنہوں نے اسلام سے اپنے آپ کو دور رکھا ہی تھا، لیکن لوگ جو اسلام میں آتے ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے. جو لوگ کلمہ پڑھتے، جو ایمان میں آتے، یہ ان کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچاتے. یہ اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے سامنے پریشانیوں کو ڈالتے. عقبہ بن ابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کچرا ڈال دیا. حضرت محمد رسول اللہ پر ابو جہل نے کچرا ڈال دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، انہوں نے جیسی دیکھا فوراً آگے بڑھے، وہ کچرا اٹھایا اور ابو جہل کے سر کے اوپر واپس ڈال دیا اور کہا کہ خبردار تم میرے بھتیجے کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو. یہ نبی علیہ السلام جس نے ہمارے لیے دین پہنچے ہم تک، ہمارے حق میں اللہ کے ساتھ میں دعاؤں کے ذریعے جو انعامات ہمارے حق میں مانگے ہیں، ہم اس کا احسان، ہم اس کا بدل کبھی بھی جو ہے میرے بھائیو ادا نہیں کر سکتے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑنے کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم اگر دین پر چلو گے، اعمال صالحین پر رہو گے، اور چاہے تم دنیا سے گناہوں کے ساتھ بھی اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤ، لیکن ایمان کے ساتھ اور اعمال پر اگر تم باقی تھے، میں محمد تمہاری سفارش کرواؤں گا. یہ نبی علیہ السلام ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں. یہ عقبہ اس نے جو ہے دنیاوی اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکالیفیں پہنچائی. اس ایمان میں لوگ جو داخل ہوتے ان کو تکالیفیں پہنچا کر ان کے سامنے مصیبتوں کو ڈال کر انہیں پریشان کیا جاتا. ایک مرتبہ یہ سفر سے واپس آیا، اس نے سرداروں کو بہت بڑی دعوت دی. جیسی دعوت دی سارے سردار جمع ہو گئے، جس میں محمد رسول اللہ کو بھی دعوت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے لیے جب ان کے سامنے رکھا گیا، سب کے سامنے جب کھانا پیش کیا گیا، نبی علیہ السلام نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، میں کھانا اس وقت کھاؤں گا جب یہ عقبہ کلمہ شہادت کی گواہی دے، ورنہ میں کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. عقبہ نے کہا اگر آپ کی یہ فرمائش ہے، یہ اگر آپ کی چاہت ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں میں وہ کہہ دیتا ہوں. اس نے وہاں پر زبانی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. نبی علیہ السلام نے کھانا کھا لیا. ابی بن خلف یہ عقبہ کا دوست تھا. ابی بن خلف نے یہ خبر، عقبہ کی یہ خبر کسی نے ابی بن خلف کو پہنچائی اور کہا کہ عقبہ تو بے ایمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا ہے. ابی بن خلف کو بڑا غصہ ہے. وہ دوڑتا ہوا گیا عقبہ کے پاس اور کہا کہ کیا تو بددین ہو گیا ہے، تو نے اسلام کو قبول کر لیا ہے؟ تو سامنے سے کہنے لگ گیا کہ نہیں میں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، میں تو یوں ہی دھوکہ دے رہا تھا. بات صرف یہ ہے کہ میرے دسترخوان پر بہت معزز ترین لوگ آئے ہوئے تھے، جس میں سے معزز اور عزت دار لوگوں میں محمد بن عبداللہ بھی تھے. ان کی یہ فرمائش تھی اور میری یہ چاہت تھی کہ میرے دسترخوان سے کوئی مہمان بھوکا نہ جائے. یہ عرب کا دستور تھا کہ مہمان کی عزت اور خاطر میں وہ ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے. جہالت کے دور میں یہ حال تھا ان کا. آج تو ایمان والے میں بھی یہ نشانیاں نظر بہت کم آتی. وہ کہتا ہے کہ میرے گھر سے وہ ناراض ہو کر نہ جائے، دسترخوان سے بھوکا نہ جائے، اس لیے میں نے وہ زبانی کلمہ کہا تھا، ورنہ میں نے کوئی اسلام دل سے نہیں قبولا.
ابی بن خلف کو اطمینان نہ ہوا. اس نے کہا اچھا مجھے ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا. فرمایا کہ بتاؤ مجھے کرنا کیا ہے. اس نے کہا ابی بن خلف نے کہ عقبہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا ہے جاؤ اور محمد رسول اللہ کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوک دو. انہیں اذیت پہنچاؤ، ان کا گریبان پکڑو، ان کو ان کے سامنے منہ کر ان کے طرف منہ کر تھوکو، یا پھر ان کے منہ پر مارو نعوذ باللہ. یہ ابی بن خلف کہہ رہا ہے کس کو؟ عقبہ کو. عقبہ نے کہا اچھا یہی بات ہے، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اور یہ بتلانے کے لیے یہ بھی کر گزروں گا. وہ آگے بڑھا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اس کے سامنے سے گزرنے لگ گئے، یہ آگے بڑھا. آگے بڑھ کر یہ کمبخت نے، ظالم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا رخ کیا، اپنے منہ کو کیا اور منہ کر جیسی منہ سے تھوک نکالا، تھوکا. اللہ کی طرف سے ایسا نظام چلا، یہ تھوک گھومتا ہوا واپس اسی کے منہ پر آ کر گرا. جیسے اس کے منہ پر وہ تھوک گرا، اتنے زور سے چیخا اور چلایا کہ جو ساتھ میں لوگ تھے وہ حیران ہو گئے، ایسا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے منہ پر جو میرا تھوک آ کر گرا یہ تھوک نہیں ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی آگ ہے جس نے میرے چہرے کو جلا ڈالا. لکھا ہے کہ موت تک اس کا چہرے پر جہاں پر تھوک لگا تھا اتنا حصہ جل کر کوڑ کی طرح زخمی تھا. آگ تھی جس نے اس کو وہ جلا دیا، موت تک یہ رہا. اسی کے لیے قرآن اترا، سورہ فرقان آیت نمبر 130 میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا عقبہ کا کہ یہ ظالم لوگ جو آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا، یہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور پھر اپنے زبان سے یہ کہے گے کاش ہم محمد رسول اللہ کو مانتے، قرآن کو مانتے، دین کو مانتے، ان کے ساتھ ہوتے، ان کے پیچھے چلتے تو آج یہ ہماری حال اور یہ نوبت نہ ہوتی. اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن جب جہنم میں ڈالا جائے گا، جو دین اور اسلام اور قرآن اور نبی اور محمد رسول اللہ کے طرز سے ہٹ کر یہ بندے کے بارے میں لکھا کہ اس کے تفسیر میں کہ اس کے یہ حال قیامت کے اندر جہنم میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھ کو بھوک لگنے پر چبائے گا. ہاتھ کے انگلیوں سے شروع کریں گا، کوہنیوں تک پورا ہاتھ کھا کر چبا کر ختم کر دے گا، کاٹ کر کھائے گا. پھر دوسرے ہاتھ کو کھانا شروع کرے گا، یہاں تک کہ کوہنیوں تک یہ ہاتھ ختم ہوا تھا تو پہلے والا ہاتھ پہلی حالت پر اگنا شروع ہو جائے گا. یہ پورا اگ کر پہلے جیسی حالت پر ہوگا. یہ دوسرا ہاتھ ابھی ختم نہ ہوا تھا، پہلا ہاتھ دوبارہ پھر پہلی حالت پر جو ہے تو واپس آ جائے گا. پھر یہ اس کو کھائے گا یہاں تک کہ دوسرا ہاتھ پھر پہلی حالت پر اگ جائے گا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اور وہ چیختے رہے گا، چلاتے رہے گا، روتے رہے گا، آوازیں دیتا رہے گا کاش میں محمد رسول اللہ کے پیچھے چلتا، کاش میں اسلام کے پیچھے چلتا، کاش میں ایمان پر ہوتا، کاش میں مسلمان بنتا تو یہ آج مجھے یہ میرے ساتھ معاملہ نہ ہوتا. یہ ابی بن خلف کہہ رہا ہے، یہ عتبہ کہہ رہا ہے. یہ عتبہ کے لیے اللہ نے قرآن اتارا اور کہا کہ یہ ظالم لوگ جو اسلام اور نبی کو تکلیف پہنچاتے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو چبا کر کھانے والے ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی، یہ اسلام والی زندگی جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے، نبی والا ساتھ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا اللہ نے ہمیں امتی بنایا، اگر ہم نے تھوڑا سا بھی جان مال لگایا ہماری دنیا بن جائیں گی، آخرت بن جائیں گی. اگر ہم نے تھوڑا سا بھی دین کے لیے وقت نکالا یہ ہمارے آخرت کے لیے بہت بڑا نفع کا سودا ہوگا. ہم نمازوں کے ساتھ دین کی محنت کے لیے وقت نکالے، گھر میں بیٹھے ہو تو 5 منٹ کے لیے دین کے معاملے میں فکر مند ہو جائے کہ ہمارے بچوں میں دین ہے یا نہیں ہے، ہمارے گھر میں دین ہے یا نہیں ہے، ہمارے بیوی اور بچوں اور اہل و عیال میں نمازیں ہے یا نہیں ہے، یا صرف نامی مسلمان کی شکلوں میں ہمارے گھروں میں لوگ زندہ ہے. ہم اپنے ذات سے سوال کریں اکیلے میں اسلام پر ہوں بھی کہ نہیں ہوں، ایمان پر ہوں بھی کہ نہیں ہوں، میرے اندر کوئی شریعت اور اسلام اور سنتیں ہے بھی یا نہیں ہے. ہم آخر میں رات کے حصے میں اپنے آپ کو آنکھ کھولے یا بستر پر لیٹ جائے تو دن بھر کا محاسبہ کرے، میں نے نمازیں کتنے پڑھی ہے، 5 وقت کی نمازوں میں میری ایک نماز تو بھی رہ گئی یا نہیں، میں نے سنت ادا کی یا نہیں ادا کی، میں نے صدقات دیے نہیں دیے، میں نے نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارا یا نہیں، میں مسجد میں کتنا رہا، مارکیٹ بازار روڈ پر کتنا رہا، یا پھر جھوٹے لوگ، گنہگار لوگ، شرابی لوگ، فحش بے حیائی لوگ،
ایسے بندے جو اللہ کے غضب کے شکار، ایسے بندوں کے ساتھ میں نے اپنا پورا وقت ضائع کیا، یا اپنے آپ کا محاسبہ کرے۔ ہم خیر خبر لے اپنے آپ کی، آج ہماری دین کے لیے خیر خبر ہم سے بہتر کوئی نہیں لے سکتا۔ اگر ہم نے ہماری خیر خبر لینا چھوڑ دی میرے بھائیوں، تو کون ہے پھر جو ہمیں یہ بتلائے کہ یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے؟ ہمیں اپنے ذات سے لینا ہے، اب نبی نہیں آئے گے، کلمہ ہم تک پہنچا، یہ ہماری سعادت کی بات ہے، اس کی حفاظت کرے، ایمان کی حفاظت کرے۔ صحاباؤں نے حفاظت کی، اللہ ان سے راضی ہوا، انہوں نے اپنے آپ کو مٹایا۔ حضرت آل یاسر، حضرت عمار بن یاسر، انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے شہید کر دیا۔ عمار، ان کے والد یاسر، انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے، دین کے لیے، کلمے کے لیے شہید کر دیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ، انہوں نے اپنے آپ کو شہید کر دیا اسلام کے لیے۔ ان کی والدہ سمیہ، انہوں نے اپنے آپ کو شہید کیا۔ عمار بن یاسر کہتے میرے لیے آگ کو بھی چاہتے اور کہتے کہ نماز سے دور، اسلام سے دور ہو جا۔ میں نے گوارا نہیں کیا، میں نے آگ کو پسند کیا، لیکن اسلام سے دور رہنا پسند نہیں کیا۔ مجھے آگ میں لٹایا گیا، نبی علیہ السلام وہاں سے گزرے، میرے قریب آئے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے اور کہا یا اللہ آل یاسر پر اے اللہ تم رحم کر، ان کی مغفرت فرما۔ یہ ماں بھی، یہ باپ بھی، یہ بیٹا بھی، عمار، یاسر، عبداللہ اور سمیہ، ان چاروں نے اپنے آپ کو دین کے لیے قربان کر دیا، لیکن اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا۔ لوگوں نے ان کے سامنے رکھا تھا مال لے لو، لیکن انہوں نے دور کر دیا، کہا کہ مجھے اس کی غرض نہیں ہے، مجھے کلمہ چاہیے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کو ابو جہل کے حوالے کیا۔ ابو جہل کو کہا کہ ان کے ساتھ آپ جو معاملہ ہے وہ کر لو۔ وہ ظالم نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی جگہ تیر مارا، ایسی جگہ کہ پھر اسی وقت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے شہید ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اسلام سے دور نہیں رکھا۔ میرے بھائیوں، وہ بھی مسلمان تھے، انسان تھے، جنت کے طلبگار تھے، وہ بھی تو تھے جہنم سے بچنے والے۔ آج بھی ہم ہیں، ہمیں کلمہ صحیح نہیں آتا، آج بھی ہمیں قرآن بھی نہیں آتا، ہماری بھی نسلیں اتنی ساری ہے، اولاد ہے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ایک بھی 5 وقت کی نماز پر کھڑا نہیں ہے۔ ہم جی رہے ہیں دنیا کے لیے، کما رہے ہیں دنیا کے لیے، مقصد ہے دنیا، آگے دنیا، پیچھے دنیا، اوپر دنیا، نیچے دنیا، ہر طرف دنیا ہی دنیا، دل میں دنیا، دماغ میں دنیا، زبان پہ دنیا۔ دنیا والے اچھے لوگ، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، یہ وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کیونکہ وہ ہم سے آگے ہیں، آگے والوں کے پیچھے یہ پیچھے والے بھاگ رہے ہیں، دنیا والے دنیا والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہر وقت یہی تذکرے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت اور کڑوی بات بتاؤ، کل نفس ذائقۃ الموت، جب یہ آ پہنچیں گی تب پتہ چلے گا۔ تو اس لیے یہ وقت مختصر سا زندگی کا، اس کو ہم صحیح گزارے، اعمال صالحین پر، اعمال پر، ایمان پر، نماز پر، ذکر پر، قرآن پر، مسجدوں میں دین کے لیے، مسجد میں دین کا کام کرتے ہیں، مسجد کے اندر سے دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ جڑے، بستی میں کوئی دیندار ہے اس کے ساتھ وقت گزارے، گھروں کے اندر دینی ماحول بنائے، فضائل اعمال اس کا پڑھنے کا معمول بنائے، قرآن تو کھول کر رکھے، بچوں کو مکاتب کے ذریعے، عورتوں کو مکاتب کے ذریعے، اپنے آپ کو نیک اور اچھے ماحول کے ذریعے کچھ تو بدلاؤ لانے کی سوچو۔ کب تک اس طریقے سے زندگی گزر جائیں گی؟ یہ تو گزر رہی ہے، گزر جائیں گی۔ ہر انسان مر رہا ہے، قبرستان میں کئی ایسا بورڈ لگا ہوا نہیں ہے 80 اور 90 سال کے آگے ہی کوئی لوگوں کے لیے یہ جگہ مقرر ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے قبرستانوں میں۔ وہاں 10 سال کا بھی جا رہا ہے، 20 سال کا بھی جا رہا ہے، 25 سال کا بھی جا رہا ہے، 30 سال کا بھی جا رہا ہے، 60 سال کا بھی جا رہا ہے، ہر عمر کے لیے وہاں وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی کا وہاں انکار نہیں ہے۔ اور روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر سے کتنے جنازے نکل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہ گمان میں اور بدگمانی میں نہ رہے کہ وقت ابھی اور ہے، صحت ہے، عقل مند ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ابھی بیمار نہیں ہے تو موت بھی نہیں آئیں گی، ہم یہ نہ سوچے کہ ابھی جو ہے تو حالت اچھی ہے تو موت نہیں آئیں گی، اب یہ بھی نہ سوچے کہ ابھی عمر ہی کیا ہو گئی۔ یہ سارے کی سارے شیاطینی وساوس ہے، ہم بچے اس سے
صحت ہے، تندرست ہے، طاقت ہے، عقل ہے، یہ ہے تو اس لیے ہے اللہ کا کرم ہے۔ اب اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے تو اس کا شکر ادا کرے۔ نمازوں پر کھڑے ہو، قرآن پر کھڑے ہو، ایمان پر کھڑے ہو، مسجدوں سے جڑے اور اپنے آپ کو اچھائی اور خیر کے کام میں لگائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے لیے جان اور مال کا لگانا اللہ پاک ہم سب کا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔